اول تو ثنا یا بلوچستان نیشنل پارٹی اس معاہدے کے ایک لحاظ سے تو حق میں لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، اس میں یہ مسئلے اگر حل ہو جائے. یعنی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ نہ پیٹرولیم گیس منسٹری کے ویب سائٹ پہ ہے اور نہ بلوچستان حکومت کے ویب سائٹ پہ ہے. جب آپ کو معاہدے کا پورے کے پورے طرح سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں فوائد آپ کیا کیا ڈھونڈیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے بھائی گورام صاحب نے 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی معاہدات بلوچستان کے وسائل سے متعلق ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اور میں اگر یہ کہوں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی صورت میں، جس سے اس وقت پورا بلوچستان جل رہا ہے، وہ ان معاہدات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا جو گیس اور تیل کمپنیوں کے ہمارے ڈیرہ بگٹی سے لے کے پورے بلوچستان میں جہاں جہاں پہ بھی معاہدات ہوئے اس کی مسلسل خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم معاہدے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں. یعنی ہم معاہدہ ہونے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں. یہ گارنٹی پھر کس سے ہمیں ملے گی؟ یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ کے گوادر سے لے کے آپ کے ساحل وسائل تک اس وقت تک بلوچستان میں جس بھی لیول پہ یا حکومتی سطح پہ یا انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، کیا بلوچستان میں ایک شخص بھی ان معاہدوں پر آج تک حمل درآمد ہوتے ہوئے مطمئن ہے؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. تو جناب اسپیکر، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں 25% دیے ہیں، 25% دیے جانے چاہے. اس بحث کے بجائے سب سے پہلے ہمیں اس ہاؤس سے یہ قرارداد منظور کروانا چاہیے متفقہ طور پہ کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو لفظ ٹو لفظ اس ٹیبل پہ ہم سب کے سامنے رکھا جائے تاکہ پورے ہاؤس کو، پورے بلوچستان کو پتہ ہو. ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ کی مخالفت کی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ کیوں، اوپن بریفنگ کیوں نہیں، کہ ہم بلوچستان کے ایک ایک چیز سے باخبر ہو. ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ لوگ اپنے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس پہ ان کیمرہ بریفنگ کا نام دے کے اس کو نہ بلوچستان کے عوام کے سامنے نہ اس مقدس ایوان کے سامنے رکھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، میں تو حیران ہوں اس قرارداد پہ. اول تو ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ کیا اس قرارداد کی روح سے پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم اس معاہدے کے حق میں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم قرارداد کی فیزیبلٹی میں یہ بھی فرما رہے کہ ہمیں معاہدے کی اصل روح کا پتہ تک بھی نہیں ہے. یہ معاہدہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ویب سائٹ پہ یا حکومت بلوچستان کی یا گیس کمپنیوں کے ویب سائٹ پہ ہم نے نہ پڑھی ہے اور نہ دیکھی ہے. تو جب ہمیں معاہدے کا صحیح تک پتہ نہیں ہے، اور جس طرح گورام بھائی نے رو کے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں اس وقت تک جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کا حشر نشر پوری قوم کے سامنے، تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم 25% کم کریں، 25% زیادہ کریں، ہمیں پرسنٹیج پہ، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس صوبے کی کہ یہاں پہ ہر لیول پہ پرسنٹیج سے بات شروع ہوتی ہے، پرسنٹیج پہ بات ختم ہوتی ہے. یہ پرسنٹیج کب تک ہمارے ذہن سے نکلے گا؟ کب تک ہم پوری کی پوری حق حاکمیت اور ملکیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر لیول پہ منسٹری محکموں سے لے کے وسائل تک، وسائل سے لے کے صوبے تک، اللہ نہ کرے کل ہم اس صوبے کو کسی کے آگے کسی پرسنٹیج پہ بیچ نہ ڈالیں. تو پرسنٹیج سے پہلے جناب اسپیکر ہمیں اس ایوان کی توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہے کہ پورے کے پورا معاہدہ ہمارے سامنے رکھا جائے. ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ سے اختلاف رکھا. ہم نے کہا کہ یہ اوپن بریفنگ ہونا چاہیے، پورے قوم کے سامنے ہونا چاہیے. یہ کیا ان کیمرہ، یعنی اگر کوئی اس میں چوری کا عنصر شامل نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا عنصر شامل نہیں ہے، تو پھر کیا چیز چھپایا جا رہا ہے؟ پھر قوم کے سامنے اصل حقیقت اور حقائق کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ تو جناب اسپیکر، ہم اس پرسنٹیج کے کم اور زیادہ کے حق پہ بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے معاہدہ ٹیبل ہونا چاہیے، معاہدے کو دیکھ کے اس کے ایک ایک شق پہ پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
اور دوسری بات میں ثنا بھائی سے اس بات پہ وضاحت چاہتا ہوں کہ ایز اے پارٹی آپ اس معاہدے کے حق میں پرسنٹیج پہ بات بگڑی ہوئی ہے، مطلب کیا طریقہ کار؟ میرا نام لیا انہوں نے تو پوائنٹ آف پرسنل مختصر بس 1 منٹ ثنا بلوچ صاحب آپ نے شکریہ جناب اسپیکر. میرے محترم دوست اصغر صاحب عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. روزہ اگر ان کو لگا ہوا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. میں نے شروعی آئین کے آرٹیکل 172(3) سے کیا جس میں حق کے ملکیت کی بات کی گئی ہے. میں نے اپنی دوسری بات جو کی میں نے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو کا ان کو بتایا. دوسری بات ان کو معاہدے کے خط و خال وہ شاید پڑھتے نہیں ہیں. میں کوئی بھی چیز ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پلیٹ میں معاہدہ رکھیں آپ انتظار کریں اور آپ یہ ایک مہینہ پہلے تھے اسمبلی میں مجھ سے پہلے تھے آپ یہ بات کر سکتے تھے. آپ نے آج تک نہیں کی میرے قرارداد کے انتظار میں. ایک منٹ اصغر صاحب ایک منٹ جناب آپ نے بات کی میں نے بات نہیں کی میں نے اب بات نہیں کی. اب آپ میری بات سنیں جناب اسپیکر. یہ سارے اخبارات سے لے کے آج تک یہ اخبارات پڑھے ہیں یہ اخبارات پڑھے ہیں ایڈیٹوریلز لکھے گئے ہیں آرٹیکلز لکھے گئے ہیں. یہ مس اسما سلیم ملک صاحبہ ہیں ڈپٹی جنرل مینیجر لیزنگ لسٹنگ ڈپارٹمنٹ نے لیٹر لکھا تھا اسٹاک ایکسچینج کو جس میں اس نے ذکر کیا تھا. ان کو ایک اور معلومات بھی نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے جب انسان لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنتا ہے میں ایک چیز پڑھوں گا ان کی معلومات کے لیے. ثنا بلوچ صاحب آپ نے سر یہ بات کر لی ایگریمنٹ میرے فائنل خیال سے. نہیں ہے. ایک منٹ میں سمجھا تھا شاید ان کو اتنی علم ہوگی دوستوں کو. روزہ ہے میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا. The process to finalize and approve definitive agreements including the stabilization of the fiscal regime pursuant to the mineral agreement would involve legislative and judicial validation. اب جناب والا اگر آپ کوئی تھوڑا سا اخبار جان کے پڑھ لیا آپ انتظار میں رہتے ہیں کوئی تقریر کرے آپ الٹا ایک نیگیٹو اپنا بیانیہ دے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اس ایگریمنٹ کو اپنے فائنل شکل میں آنے کے لیے اس کے لیے اسمبلی کی قانون سازی کی ضرورت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 اس ایگریمنٹ کو فائنلائز ہونے کے لیے اسی لیے تو میں جناب والا اب ثنا بلوچ ایک دن اسمبلی میں نہیں آیا تو آپ لوگوں کے منہ میں بھی تو کوئی چنے تو نہیں ہے. آپ لوگ بھی بلوچستان کے حق کے لیے بول لیا کریں. 3.5 سال میں جام صاحب کے ساتھ آپ تھے. جام صاحب نے ایک کمپنی بنائی اس نے تو گورنمنٹ آف بلوچستان کا نام اس سے نکال دیا تھا. آپ نے اس وقت وہاں پر بات نہیں کی. اب دیکھیں میں بلوچستان میں نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرتا غلط بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بات میں بتاؤں. اچھا دوسری بات یہ ہے جوڈیشل ویلیڈیشن کیا ہے. جناب والا اگر آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ریکودے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیٹان کمپنی کے ساتھ جو چواجہ بناتا چاغی ایل جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ وہ غلط ہے لہذا اس کو بھی آپ نے ریورس کرنا ہے. اس کو آپ نے عدالتوں میں جانا ہے. یہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. تو جب شروع ہوا ہے ہم اس میں اصغر خان صاحب کنسٹرکٹیو اپنا فارمولا دیں تجویز دیں. ہر وقت نیگیٹو ہونے کی پرسنٹیج کی بات نہیں کریں گے تو کس چیز کی مطلب آپ بتائیں 50% ہے اس میں آئین نے لکھا ہے 50% تو آپ آئین کو بھی غلط کہیں. اب جب آپ کا شیئر آئین میں 50% طے ہوا ہے تو میں اس کو کہوں کہ کیا 200% کر دیں. تو میں جناب والا اصغر خان میرے لیے بہت قابل احترام ہے. چیزوں کو کبھی کبھی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیولی لیا کریں. ہم بلوچستان کے اس معاملے پہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے پہلے غلطیاں حکومتوں سے ہوئی ہیں ابھی آنے والی حکومتوں سے کوئی غلطی نہ ہو. آنے والی حکومت تو جناب والا میرے خیال میں آپ فلور دوسرے دوستوں کو دے دیں. تھینک یو ویری مچ.